ہاں 3 مخلوقات جو برگزیدہ ہیں اور ذی شعور 3 مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات اور فرشتے۔ ان تینوں میں سے سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے جب میرا بھیجنے کا ارادہ کیا تو انسانوں میں سے مجھے چنا ہے۔ تو انسانوں میں سے سب سے جو اعلیٰ ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے مجھے چنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے کئی قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ کے بھی کئی خاندان تھے، ان میں سے بنو قریش کو چنا۔ بنو قریش کے بھی کئی خاندان تھے، ان میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ بنو ہاشم کے بھی کئی مرد حضرات تھے، ان میں سے عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے بھی 10 بیٹے تھے، ان میں سے بھی حضرت عبداللہ کو چنا اور عبداللہ کے گھر میری ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ اللہ نے بھیجا اس جگہ کو بھی رب نے چنا۔ جگہ تو ساری عظمت والی ہے، 7 زمینیں عظمت والی ہیں، لیکن سب سے جو عظمت والی زمین وہ ہے جہاں بیت اللہ ہے اور ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ انبیاء کی جہاں آمد ہوئی وہ زمین 7 زمینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ نے اس زمین کا میرے لیے اتفاق کیا۔ پھر زمین کے بھی 2 حصے تھے، ایک عرب ہے ایک عجم ہے۔ عرب کہتے ہیں بولنے والی قوم کو اور عجم کہتے ہیں گونگی قوم کو۔ اللہ نے میرے لیے عرب کا علاقہ پسند کیا۔ پھر عرب کے بھی کئی علاقے تھے، اللہ نے ان علاقوں کو چھانٹا اور مکہ کے قریب جو بستی مکہ کے اندر بیت اللہ کے قریب میری جائے ولادت ہوئی۔ آج بھی اس جگہ لکھا ہوا ہے حاضی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جگہ اللہ کے نبی کی جائے ولادت ہے۔ آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ جن میں بھیجا رب نے ان کو بھی چنا اور جس جگہ بھیجا اللہ نے اس جگہ کو ساری کائنات میں چھانٹا اور مخلوقات میں سب سے جو اعلیٰ اور افضل تھے اس میں بھیجا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے روح محمد بنایا۔ سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد بنایا۔ اور اللہ کے نبی کا جو نور تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ تک لوگوں نے واضح طور پر دیکھا، ہر زمانے میں وہ نور چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کرتے کرتے آپ کے پردادا جب حضرت ہاشم تک پہنچا، وہ حضرت ہاشم ایسے حسین چہرے والے تھے، ایسے وجیح چہرے والے تھے کہ یمن کے بادشاہ نے جب اس کے ساتھ ملاقات کی ایسے حسین تھے، جب سورج کی روشنی ان کے پیشانی پر پڑتی تو یہاں سے کرنے نکلتے تھے، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے دور دور سے سفر کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کے پردادے تھے، حضرت ہاشم ان کا نام تھا۔ تو روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن شریف خاندان کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں میرے والدین کریں گے وہی میں رشتہ کروں گا، رشتے سے انکار کر دیا۔ پھر کہتے ہیں وہ جب نور آپ کے دادا کی پشت میں آیا، عبد المطلب کی پشت میں آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب وہ نور میرے اندر آیا میں عجیب کیفیت محسوس کرتا تھا۔ میں جب زمین پر چلتا تھا تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے چلتے جا رہے ہیں، ایسے عجیب عجیب باتیں مجھے نظر آتی ہیں۔ کرتے کرتے جب وہ نور آپ کے والد حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، حضرت عبداللہ بھی ایسے حسین نوجوان تھے، 18 سال کی عمر تھی آپ کی جب، تو ایک شہنشاہ قبیلے کی عورت راستے میں ملی، کہا اے عبداللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت عبداللہ شریف خاندان کے، آپ نے سر نیچے جھکایا اور آگے سے دیکھا۔ اللہ کی شان آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ چند دنوں بعد وہ دوبارہ عورت ملی، کہا اے عبداللہ تو نے مجھے آوارہ عورت سمجھ رکھا تھا، میں آوارہ عورت نہیں ہوں، میں انجیل کی عالمہ ہوں، میں تورات کی عالمہ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے، میں نے وہاں نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، آخری جو نبی آئے گا مکہ کی دھرتی میں ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ کے ساتھ شادی کر کے وہ بچہ میرے ذریعے دنیا کے اندر آئے، اس لیے میں نے چاہا تھا آپ کے ساتھ نکاح کر۔
آج تو کہے گا میرے ساتھ نکاح کر، میں آج نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ وہ نور تیری پیشانی کے اندر نظر نہیں آ رہا، وہ نور حضرت آمنہ کے پیٹ میں چلا جا چکا تھا۔ اما آمنہ کہتی جب وہ نور میرے پیٹ میں آیا، کہتی میری عجیب کیفیت بن گئی، رات کو جو مجھے خواب آتی صبح سچی ہو جاتی۔ فرماتی رات کو مجھے محسوس ہوتا جتنی بھی نیک عورتیں پہلے جا چکی ہیں، حضرت حوا ہیں، حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، جتنی بھی نیک عورتیں پہلے جا چکی ہیں، رات کو میرے پاس آتی اور مجھے سلام پیش کرتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب جب میرے پیٹ میں آئے میری ایسی کیفیت بنی جس پتھر کے اوپر میں پاؤں رکھتی وہ پتھر موم ہو جاتا تھا۔ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی، بکریاں نے کھانا کیا تھا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی تھی اور پیٹ بھر کے شام کو واپس آ جاتی۔ کہتے میں کسی کنویں کے پاس جاتی، پانی کنویں کا خود بخود اوپر آ جاتا اور بکریوں کو پانی پلاتی اور واپس آ جاتی۔ اور ایسی کیفیت فرماتی میرے جسم سے خوشبو آنی شروع ہوگی، جو کپڑا پہنے وہ کپڑا خوشبودار بن جاتا، مجھے پسینہ آتا وہ پسینہ خوشبودار ہوتا۔ اور لوگوں نے شکایت کی آپ کے دادا عبد المطلب سے کہ آپ کی جو بہو ہے یہ بیوہ ہے، یہ خوشبو لگاتی ہے۔ عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، خود تو نہیں کہہ سکے، کسی عورت سے پیغام بھیجا کہ بیٹی بیوگی کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ جب حضرت آمنہ تک یہ بات پہنچی آپ رونے لگی، کہا ابا جان میں خوشبو لگاتی نہیں ہوں، میں خود پریشان ہوئی، خوشبو آتی کہاں سے؟ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے مجھے پسینہ بھی آتا ہے، وہ پسینہ میں خوشبودار بن جاتا ہے، وہ پسینہ میں خوشبودار بن جاتا ہے۔ اللہ کی شان کرتے کرتے 9 مہینے اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ہر مہینے قریش کے جو چوپائے تھے انہوں نے بولنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے مشرق کے چوپائے آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ وہ ہستی دنیا کے اندر آنے والی ہے جس کی وجہ سے امن اور سکون ہوگا۔ دوسرا مہینہ آیا جانور خوشخبری دینے کے لیے آ رہے ہیں، تیسرا مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، چوتھا مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، پانچواں مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، چھٹا مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، ساتواں مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، آٹھواں مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں، نواں مہینہ آیا خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ بالآخر 571 عیسوی پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول۔ اکثر علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے لیکن زیادہ علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت تھی۔ پیر کا دن تھا، 571 عیسوی تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 ربیع الاول تھا، صبح صادق تہجد کے وقت 4:20 پر اللہ کے نبی کی ولادت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو گندگی سے بھرا ہوتا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ان کا پہلے غسل ہو چکا تھا، صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اللہ کے نبی روئے نہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی آنکھ بچے کی آنکھ ناف کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے وہ پہلے کٹی ہوئی تھی، پھر اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے لوگ ختنہ کرتے بچے کا، اللہ کے نبی کا ختنہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دائی ام ایمن کہتی ہیں میں نے بچے کو پکڑا کہ اس کو غسل دوں، آواز آئی آپ اس کو پاک کرنا چاہتی ہیں، یہ تو وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے ہے تو اس کو پاک کر رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے 2 4 یا 10 منٹ کے تھے، آپ ایسے سجدے میں چلے گئے، ایسے محسوس ہوا جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیدا ہوتے ہی ایسے سجدہ کیا اور امت کو پیغام دیا لوگوں میں نماز لے کر آ رہا ہوں، سجدہ لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی میں نے قریب ہو کے سنا کیا کہہ رہے ہیں، اور سجدے کے اندر کیا کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ تو میری امت کی بخشش کر۔ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کا فکر شروع ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کا فکر شروع ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بیت اللہ کے اندر 360 اونٹ پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب
فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر میں عبادت کر رہا تھا، آپ کی جب ولادت ہوئی ایسے لگا مجھے سے بیت اللہ نے سجدہ کر دیا اور وہاں اندر پڑے ہوئے بت سارے اونٹے وہ گر گئے۔ میں بھی حیران ہوا کہ کیا ہوا، پتہ چلا مجھے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے۔ سارا جہاں روشن ہو گیا، بیت اللہ کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی، اس طرح کے محل نظر آئے اور زلزلہ آیا، کنگرے گر گئے، اور جو کئی ہزار سالوں سے آتش آگ جل رہی تھی، جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے آگ بجھ گئی کہ اللہ کے نبی شرک کو ختم کرنے کے لیے آگے ہیں۔ اور جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے سارے جہاں میں جتنے بھی غیر مسلم بادشاہ تھے پورا دن وہ گونگے رہے کہ وہ ہستی دنیا کے اندر آ رہی ہے جو غیر مسلم کو ختم کرے گی، اسلام کو زندہ کرے گی۔ پھر حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب میں نے بچے کو دیکھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمانے لگی کہ ایسا حسین بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ام ایمن دائیا قریب ہے، اے آمنہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں تو مختلف قبیلوں میں جا کے بچوں کی پیدائش کرتی ہوں، مختلف قبیلوں کے مختلف خاندانوں کے بچے دیکھتی ہوں۔ اے آمنہ تو کہتی میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں ام ایمن کہتی ہوں کہ ایسا حسین بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ بول پڑی، حضرت حلیمہ کہنے لگی اے آمنہ آپ کہتے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اے ام ایمن تو کہتی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں حلیمہ کس قبیلے سے چل کے آتی ہوں، بنو سعد میرا قبیلہ ہے اور ملک کے قبیلوں میں پھرتی ہوں، میں کہتا ہوں ایسا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بول پڑے اے آمنہ تو کہتی میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اے ام ایمن تو کہتی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اے حلیمہ تو کہتی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں تو ملکوں کے تجارت کرتا ہوں، ملک شام میں جاتا ہوں، ملک یمن میں جاتا ہوں، کبھی کسی ملک میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگئے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اے آمنہ، اے ام ایمن، اے عبد المطلب، اے حلیمہ آپ کہتے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ میں جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک میں نے سارے زمانے دیکھے، آدم علیہ السلام کو میدان عرفات میں دیکھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللحم میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیکھا، زکریا علیہ السلام کو آرے کے اندر چلتا ہوا دیکھا، 1,24,000 زمانوں کو میں نے دیکھا ہے، ہر نبی کی زیارت کی ہے، ہر نبی کو دیکھا، ہر میدان کو دیکھا، ہر زمانہ دیکھا۔ میں جبریل کہتا ہوں اپنی زندگی میں ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے لوگو ایسا حسین بچہ تو تب تم دیکھتے کہ میں نے جب پیدا کیا ہوتا، میں نے آج تک ایسا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا، ایسا حسین بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آپ کی ولادت بھی بے مثال ہے، آپ کی جوانی بے مثال ہے، آپ کا بڑھاپا بے مثال ہے، آپ کی سیرت بے مثال ہے، آپ کی صورت بے مثال ہے، آپ کا قدم قدم بے مثال ہے۔ وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح و ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ سیدہ آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، اس ایسا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ ایسا حسین بچہ، ایسا جمیل بچہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، باپ مصری بنے ہوئے ہیں اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام مزدور بنا ہوا ہے۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا، بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی اے اللہ آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جب بھی میں نے مانگا تجھ سے میں نے مانگا، تجھے میں نے کہا اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، تو نے میری خاطر گھر بار چھوڑ دیا، تجھے کہا مال خرچ کر دے، تو نے مہمانوں پر مال خرچ کر دیا، تجھے کہا جان اپنی قربان کر دے، آگ کے اندر تو نے چھلانگ لگا لی، تو نے اپنے بچوں کو میری خاطر قربان کرنا چاہا، اپنی بچوں کی محبت میرے دل اپنے دل سے نکال دی میری خاطر۔ یا اللہ تیری خاطر اپنی ماں باپ کی محبت قربان کی، تیری خاطر رشتہ داروں کی محبت قربان کی، تیری خاطر بادشاہ سے ٹکر لی، مولا تیری خاطر آگ کے اندر چھلانگ لگائی، تیری خاطر اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اے اللہ پہلے تو نے کہا کہ آج میرا وقت نہیں میں آپ سے کچھ مانگوں،
اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل ہاتھ اٹھا کے تو دیکھ صحیح, مجھ سے مانگ کے دیکھ تو صحیح, اس ذات کی میری ذات کی قسم میں آپ کی دعا نہ قبول کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج. علماء لکھتے ہیں اس رسول سے مراد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہیں. کب سے دعائیں ہو رہی تھی ایسا نبی بھیج. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے وہ ہر جگہ دو اعلان کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. ایک اعلان یہ کرتے تھے, دوسرا اعلان یہ کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں, مجھ سے پہلے جو کتاب ہے تورات اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے, میں اس کا اعلان اور خوشخبری کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میرے عزیز محترم دوستو, آپ کی ولادت بے مثال, آپ کی سیرت بے مثال, آپ کی صورت بے مثال. اور جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے سوچا اس کا نام کیا رکھیں, تو نام رکھا گیا محمد. نام کیا رکھا گیا؟ محمد. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, تعریف کیا ہوا. محمد نام کیوں رکھا گیا, کہ محمد نام کس نے رکھا, اور محمد نام رب نے کیوں رکھا, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی. اگلے جمعے پر لفظ محمد کی تفصیل کریں گے. اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیغمبر اسلام کی محبت, سیرت اور صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.